بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت عالیہ میں ایک مقدمہ پیش ہوا۔ دو خوبصورت نوجوان ایک نوجوان کو پکڑ کر حاضر ہوئے اور فریاد کی، امیر المومنین، اس نوجوان نے ہمارے بوڑھے باپ کو قتل کر دیا ہے، اس ظالم قاتل سے ہمارا حق دلوائیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعویٰ سننے کے بعد ملزم کی طرف دیکھا اور دریافت فرمایا کہ تو اپنی سوائی میں کیا کہتا ہے؟ ملزم نے عرض کی، ہاں امیر المومنین، یہ جرم واقعی مجھ سے ہوا ہے، میں نے زور سے ایک پتھر مارا تھا جس سے وہ ہلاک ہو گیا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، گویا تو اپنے جرم کا اقرار کرتا ہے؟ ملزم، ہاں یہ جرم واقعی مجھ سے ہوا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر تم پر قصاص لازم ہو گیا، اس کے عوض تمہیں قتل کیا جائے گا۔ ملزم نے جواب دیا، آقا مجھے آپ کے حکم اور شریعت سے انکار نہیں، البتہ ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا، بیان کرو۔ عرض کی، 3 دن کی مہلت چاہتا ہوں، 3 دن بعد خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ عظیم قائد نے کچھ دیر سر جھکا کر سوچا، غور کرنے کے بعد سر اوپر اٹھایا اور فرمایا، اچھا کون ضامن ہوگا تمہارا کہ تم واقعی وعدے کو ایفا کرنے کے لیے تیسرے دن عدالت عالیہ میں حاضر ہو کر خون کا بدلہ خون سے دو گے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد پر اس نوجوان نے پر امید نظروں سے حاضرین مجلس کے جائزے کے بعد حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر نور چہرے پر نگاہیں گاڑتے ہوئے ارشاد کر کے کہا، یہ میری ضمانت دیں گے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دریافت فرمایا تو انہوں نے کہا، بے شک میں ضمانت دوں گا کہ نوجوان 3 دن بعد تکمیل قصاص کے لیے عدالت میں حاضر ہو جائے گا۔ اس ضمانت کے بعد ملزم کو چھوڑ دیا گیا۔ 2 دن گزر گئے اور تیسرا دن آ گیا۔ جلیل القدر صحابان اور مشیران خلافت دربار میں جمع ہوئے، دونوں مدعی بھی آ گئے، حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے اور ملزم کا بے قراری سے انتظار ہونے لگا۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ ملزم ابھی تک نہیں پہنچا تھا اور وقت قریب آتا جا رہا تھا، اور صحابہ کو حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت پریشانی ہونے لگی تھی۔ 1-2 مرتبہ مدعیوں نے بھی دریافت فرمایا، مگر انہوں نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا کہ اگر 3 دن گزر گئے اور ملزم نہ آیا تو میں اپنی ضمانت پوری کروں گا، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ جب حاضرین پریشانی کی انتہا پر پہنچ گئے اور دلہا دینے والے انجام کے تصور سے سہم گئے کہ اچانک ایک طرف سے ملزم دربار میں حاضر ہوا۔ اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا، چہرے پر گرد جم چکی تھی، مسلسل بھاگنے سے اس کی سانس پھول گئی تھی۔ اس نے آتے ہی سلام کیا اور عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے بجا لایا جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دریافت کرنے پر ملزم نے بتایا کہ میں ایک امانت والے کے سپرد کرنے گیا تھا۔ واقعہ یوں ہے کہ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے، والد فوت ہو گیا، موت سے پہلے ہی اس نے میرے چھوٹے بھائی کے لیے کچھ سونا رکھا تھا اور وصیت کی تھی کہ جب وہ جوان ہو جائے تو اس کے سپرد کر دینا۔ میں وہ سونا ایک جگہ رکھ کر آیا تھا جس کا علم مجھے ہی تھا، اس لیے میں وہ سونا اس کے سپرد کرنے گیا تھا۔ الحمدللہ میں نے امانت اس کے سپرد کر دی جس کی وہ تھی۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ نے اس کی ضمانت کیوں دی تھی؟ کیا یہ آپ کا واقف تھا؟ انہوں نے کہا، میرا اس سے کوئی تعلق نہ تھا، بات یہ تھی کہ جب اس نے پر امید نگاہوں سے میری طرف دیکھا تو مجھے خیال آیا کہ اگر بڑے مجمع میں بھی اس کی ضمانت نہ دوں تو کل قیامت کے دن رب العزت کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا کہ اتنے آدمیوں میں کسی کو اس کا ضامن نہ بن سکا، اس لیے میں نے اس کی ضمانت دی۔ حالانکہ بالکل میں اسے نہیں جانتا تھا، نہ ہی مجھے معلوم تھا یہ کہاں رہتا ہے، بس اس کی ظاہری شرافت نے مجھے یقین دلایا تھا کہ وعدے کا پکا ہے اور میں نے اس کی ضمانت دے دی۔ یہ بات سن کر حاضرین محفل اشک آلودہ ہو گئے۔ مدعیوں نے التجا کی، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے اپنے باپ کا خون معاف کر دیا۔